بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل ہم بیان کر رہے ہیں۔ ذبح کے مسائل۔ سوال نمبر 56، جانور کو گرانے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھا جائے؟ جواب، جانور کو گرانے سے پہلے ان باتوں پر عمل کیا جائے۔ نمبر 1، چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں لیکن جانور کے سامنے تیز نہ کریں۔ نمبر 2، اسے چارہ اور پانی دے دیں، بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں۔ نمبر 3، جانور کو جنوب کی طرف کر کے الٹے پہلو پر اس طرح گرائیں کہ جانور اور ذبح کرنے والے کا رخ قبلہ کی طرف ہوں اور جانور کی پیٹھ مشرق کی طرف ہوں۔ پھر ذبح کرنے والا اپنا سیدھا پاؤں جانور کی گردن پر رکھ کر ذبح کریں۔ نمبر 4، جانور کو گرانے سے پہلے ہی قبلے کا تعین کر لیں۔ جانور کو لٹانے کے بعد بالخصوص پتھریلی زمین پر گھسیٹ کر قبلے کی طرف رخ کرنا سخت اذیت کا باعث ہے۔ سوال نمبر 57، جانور کو گرانے کے بعد کن چیزوں کا خیال رکھا جائے؟ جواب، جانور کو گرانے کے بعد ان باتوں پر عمل کیجیے۔ نمبر 1، جانور کے گلے پر پانی لگا لیں تاکہ کھال نرم ہو جائے۔ نمبر 2، جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا، مثلا بسم اللہ، اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر نام نہ لیا تو جانور حلال نہ ہوگا۔ نمبر 3، اگر ایک سے زیادہ نے چھری پکڑ کر جانور کو ذبح کیا تو سب کو بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ اگر ایک نے بھی جان بوجھ کر نام نہ لیا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ نمبر 4، 3 یا 4 رگیں کٹنے کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک نہ ہی اس کی کھال اتاریں اور نہ ہی اس کی دل کی رگیں کاٹیں، بلکہ اس کے کٹے ہوئے گلے کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، کیونکہ اس طرح کرنا جانور کو بلا وجہ کی اذیت دینا ہے اور یہ ظلم ہے۔ سوال نمبر 58، ذبح کرنے کا طریقہ بھی بیان کریں۔ جواب، ذبح کرنے کا طریقہ، جانور کو بائیں الٹے پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ ذبح کرنے والے اور جانور دونوں کا رخ قبلہ کی جانب ہوں اور اپنا سیدھا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیا جائیں اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھی جائیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہاں پر وانا من المسلمین۔ ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کریں تو منی کے بجائے من کہہ کر اس کا نام لیں، یا گائے کی قربانی ہو اور اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ دیگر افراد کی بھی قربانی اس میں شامل ہوں تو اس طرح دعا پڑھیں، اللہم تقبل منی و زید و بکر و عثمان و علی۔ یہ سمجھانے کے لیے تحریر کیا گیا ہے ان ناموں کی جگہ جس کی قربانی اس گائے میں شامل ہوں اس کا نام لیجیے۔ سوال نمبر 59، ذبح سے جانور کے حلال ہونے کی کتنی شرائط ہیں؟ جواب، ذبح سے جانور کے حلال ہونے کی چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، ذبح کرنے والا عقل مند ہو، مجنون یا اتنا چھوٹا بچہ جو بے عقل ہوں ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ نمبر 2، ذبح کرنے والا مسلمان ہو، کافر اور مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ نمبر 3، ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ضروری ہے۔
اگر جان بوجھ کر نام نہ لیا تو ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ نمبر 4، جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ ذبح کے وقت زندہ ہوں۔ سوال نمبر 60، گلے کی کتنی رگوں کے کاٹنے کو ذبح کہتے ہیں؟ جواب، گلے میں چند رگیں ہیں، ان کے کاٹنے کو ذبح کہتے ہیں، اور وہ رگیں یہ ہیں۔ نمبر 1، حلقوم، وہ جس میں سانس آتی جاتی ہے۔ نمبر 2، مری، وہ جس سے کھانا پینا اترتا ہے، مری۔ نمبر 3 اور 4، ودجین، مذکورہ دونوں رگوں کے اغل بغل وہ دو رگیں جن میں خون کی روانی ہے۔ سوال نمبر 61، ذبح میں کتنی رگوں کا کٹنا ضروری ہے؟ جواب، ذبح میں 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں۔ اگر ان میں سے 3 بھی کٹ گئیں یا چاروں کا اکثر حصہ کٹ گیا تو جانور حلال ہیں، اور اگر 3 سے کم کٹی ہیں یہ چاروں کٹیں لیکن اکثر سے کم تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ اگر جانور قابو نہ آ رہا ہو کہ اسے ذبح کر سکیں تو پھر کیا کیا جائے؟ جواب، اگر جانور قابو میں نہ آ رہا ہو تو اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اسے تیر یا نیزہ ذبح کی نیت سے بسم اللہ کہہ کر مار دیں تو یہ بھی کافی ہے۔ سوال نمبر 63، کتنے لوگوں کا ذبیحہ حلال نہیں؟ جواب، مرتد، مشرک، مجوسی، ناسمجھ بچہ، اور اس شخص کا ذبیحہ جس نے قصداً جان بوجھ کر تکبیر نہیں کہی، ان سب کا ذبیحہ حرام ہے، اس کے علاوہ کا حلال ہے۔ سوال نمبر 64، کیا نابالغ بچہ جانور ذبح کر سکتا ہے؟ جواب، نابالغ بچہ جو ذبح کرنے کا طریقہ جانتا ہو، اس پر قدرت بھی رکھتا ہو تو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ سوال نمبر 65، اگر مسلمان ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول گیا تو کیا جانور حرام ہو جائے گا؟ جواب، اگر مسلمان ذبح کرتے وقت تکبیر کہنا بھول گیا تو جانور حلال ہے۔ سوال نمبر 66، بد مذہب کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ جواب، وہ بد مذہب جس کی بد مذہبیت حد کفر تک پہنچ گئی ہوں، اس کا ذبیحہ حرام ہے، اور نہ پہنچی ہو حلال ہے، لیکن ایسا کرنے سے بچنا چاہیے کہ احتیاط اسی میں ہے۔ سوال نمبر 67، گائے یا بکری کے پیٹ سے بچہ نکلا تو کیا حکم ہے؟ جواب، گائے یا بکری کے پیٹ سے بچہ نکلا اگر وہ زندہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دیا جائے اور وہ حلال ہیں۔ اگر مردہ بچہ نکلا تو اسے پھینک دیں گے کہ مردار ہے اور مردار حرام ہوتا ہے، لیکن اس مرے ہوئے بچے کی وجہ سے قربانی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، نہ ہی گوشت میں کسی قسم کی کوئی کراہت پیدا ہوگی۔ تو یہ 67 سوالات ابھی تک ہم نے پڑھ لیے ہیں، ٹوٹل ہم نے 92 سوالات پڑھنے ہیں۔ یہ قربانی کے انتہائی اہم ترین مسائل ہیں۔ آج ہم نے ذبیحہ کے بارے میں احکام جو ہیں وہ پڑھے ہیں، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب